اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 422 میں وقوف عرفات و مشعر کے بعد احرام میں جمع کے کفارے پر گفتگو ہونے والی ہے۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے ہیں۔ وقوف عرفات و مشعر کے بعد احرام کی حالت میں اگر جمع کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ مذکورہ صورت میں فقط اونٹ کا وجوب آئے گا اور قضا حج اگلے سال جو واجب ہوتی تھی پہلی صورت میں وہ یہاں پر نہیں ہے۔ مذکورہ کفارہ کے وجوب کی حد منتہا کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ مسئلہ کی صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات بیان کیے جائیں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ ابھی تک جو بحث ذکر ہوئی تھی کہ اگر وقوف مشعر سے پہلے وہ جمع کا ارتکاب کرتا ہے احرام کی حالت میں تو اس پر کفارہ واجب تھا، یعنی کہ ایک اونٹ بھی اور اگلے سال قضا بھی واجب تھی حج کی۔ اب فرماتے ہیں اگر وقوف مشعر کے بعد ایسا کرتا ہے تو پھر اس پر فقط ایک کفارہ واجب ہے، یعنی اونٹ کی قربانی کرے، اور اس کی حج باطل نہیں ہوگی کہ اس کی قضا واجب ہو۔ اور اس کی حد منتہا یعنی کب تک یہ کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ طواف النساء کے چوتھے شوط اور چوتھے چکر کو مکمل کرنے سے پہلے اگر وقوف مشعر کے بعد اس نے ایسا ارتکاب کیا ہے تو اونٹ کی قربانی واجب ہوگی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر طواف نساء کے چوتھے چکر کے مکمل کرنے کے بعد ایسا کرتا ہے تو یہ کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھتے ہیں، فرمایا وَيَجِبُ الْبَدَنَةُ مِن دُونِ الْإِفْسَادِ بِالْجِمَاعِ بَعْدَ الْمَشْعَرِ إِلَىٰ 4 أشواط مِن طَوَافِ النِّسَاءِ، یعنی اگر احرام کی حالت میں جمع کرتا ہے تو حج باطل نہیں ہوگی اور فقط کفارہ اونٹ کا واجب ہوگا۔ بعد المشعر، اگر وقوف مشعر کے بعد ایسا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ 4 چکر طواف النساء کے مکمل ہو جائیں، یعنی 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے اور وقوف مشعر کے بعد اگر ایسا کرے تو فقط اونٹ واجب ہوگا اور حج باطل نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے اگلے سال قضا واجب نہیں ہوگی۔ والاولا بل الاقوى بعد 5 اے الى اتمام الخمسة، شہید اول کی عبارت ہے، یعنی بہتر یہ ہے، بلکہ شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ طواف نساء کے 5 چکر مکمل ہونے کے بعد اگر ایسا کرے تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگر 5ویں چکر کے مکمل کرنے سے پہلے تک ایسا کرے وقوف مشعر کے بعد تو اونٹ واجب ہوگا۔ اما بعدها فلا خلاف فی عدم وجوب البدنۃ، لیکن اگر طواف نساء کے 5 چکر مکمل کرنے کے بعد ایسا کرے فلا خلاف فی عدم وجوب البدنۃ، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں شیعہ فقہا میں کہ اس پر اونٹ کا کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَجَعَلُهُ الْحُكْمَ أَوْلَى يَدُلُّ عَلَى اِكْتِفَائِهِ بِالْأَرْبَعَةِ فِي سُقُوطِهَا، شہید اول نے فرمایا کہ اولا یہ ہے کہ 5 چکر مکمل کرنے کے بعد تک، یعنی یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ سقوط کفارہ میں 4 چکر مکمل کرنے پر بھی اکتفا کرتے ہیں۔ یعنی شہید اول نے اپنی لمعہ میں تو 4 چکروں کو کافی سمجھا ہے، وَفِي الدُّرُوسِ قَطَعَ بِاعْتِبَارِ الْخَمْسَةِ، حالانکہ اپنی دروس سے شرعیہ میں شہید اول یقین کرتے ہیں کہ طواف النساء کے 5 چکر مکمل ہونا شرط ہیں۔ وَنَسَبَ اعْتِبَارَ الْأَرْبَعَةِ إِلَى الشَّيْخِ وَالرِّوَایَةِ، اور 4 چکر مکمل ہونے کی صورت میں کفارہ ساقط ہونے کے نظریے کو نسبت دیے شیخ طوسی کی طرف اور روایت کی طرف، وَهِيَ ضَعِیفَةٌ،
جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں جس روایت کی طرف شہید اول نے نسبت دی ہے وہ سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، یعنی اس کے راوی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ نعم یکفی الاربعۃ فی البناء علیہ وان واجبت الکفارۃ ولو کان قبل اکمال الاربعۃ فلا خلاف فی وجوبها۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ دروس کے قول کے مطابق اور شہید ثانی کے نظریے کے مطابق 4 چکروں کا مکمل ہونا کفارے کے ساقط ہونے میں کافی نہیں ہے اور واجب ہے کہ کفارہ دے۔ ہاں، 4 چکروں کے مکمل ہونے کے بعد اگر ایسا کرے اور طواف کو درمیان میں روک دے، پھر وہ غسل کر کے دوبارہ آتا ہے تو اسی طواف کو آگے مکمل کر سکتا ہے، اس پر بنا رکھ سکتا ہے، لیکن کفارہ اپنی جگہ واجب رہے گا۔ ہاں، کافی ہے 4 چکر فی البناء علیہ کہ اسی طواف پر بنا رکھ سکتا ہے، اس کے باقی چکر بعد میں انجام دے گا۔ وَإِنْ وَاجَبَتْ الْكَفَارَةُ، اگرچہ کفارہ اس کی وجہ سے واجب رہے گا، کیونکہ کفارے کا سقوط 5ویں چکر کے ساتھ ہے۔ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ إِكْمَالِ الْأَرْبَعَةِ، اور اگر چوتھے چکر کے مکمل ہونے سے پہلے ایسا کرے یعنی جماع کا ارتکاب کرے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس پر تو واجب ہوگا کفارہ۔ اس عبارت میں شہید اول کی جو تعبیر تھی بعد خمسۃ، اس کو ای الی تمام الخمسہ سے تعبیر کیا شہید ثانی نے، یعنی گویا شہید ثانی فرمانا چاہتے ہیں کہ عبارت کا حق یہ ہے کہ شہید اول فرماتے الی خمسۃ، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے الی اربعۃ کہا تھا، اور ان کی مراد کیا ہے الی تمام الخمسہ، یعنی 5ویں چکر کے مکمل ہونے تک یہ کفارہ جاری ہوتا ہے، یعنی 5ویں چکر کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے یہ کفارہ ہوتا ہے۔ اور بعد الخمسہ کی تعبیر صحیح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 5 چکر مکمل ہونے کے بعد اگر جمع کرے تو اس میں تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، پس نہیں کہا جا سکتا کہ الاولا وجوب و کفارہ بعد الخمسہ، یعنی کہ 5 چکر طواف نساء کے بعد بھی کفارہ واجب ہونا بہتر ہے۔ یہ تو شہید اول کی مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو شیعہ فقہا کے اجماع کے خلاف ہے، تو یہ قرینہ ہے کہ ان کی مراد بعد الخمسہ سے الی تمام الخمسہ ہے، یعنی 5واں چکر مکمل ہونے سے پہلے پہلے تک یہ کفارہ لازم آتا ہے۔ تو یہ ایک نہایت اہم مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص مشعر کے وقوف سے پہلے ایسا کرتا ہے، احرام کی حالت میں جماع کا ارتکاب کرتا ہے، تو حج اس کی باطل ہو جاتی ہے اور اونٹ اس پر واجب ہوتا ہے، اگلے سال بھی اس پر حج کرنا واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر مشعر کے وقوف کے بعد ایسا کرتا ہے تو حج اس کی صحیح ہے لیکن کفارے کا اونٹ واجب ہے۔ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی کی صحیح و سند روایت کا مفہوم ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفہ او قبل ان یاتی مزدلفہ فعلیہ الحج من قابل، یعنی جو شخص مزدلفہ کے وقوف سے پہلے جمع کرتا ہے تو اگلے سال اس پر حج واجب ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اس کے بعد ایسا کرتا ہے تو حج واجب نہیں ہوگی اگلے سال۔ اس کی دوسری صحیح روایت بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے ان رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمين وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اس بنیاد پر کہ یزور سے مراد وہی اونٹ کا کفارہ ہو، اور اس میں کفارے کے وجوب کا حکم یہ باقی رہتا ہے یہاں تک کہ طواف النساء مکمل ہو جائے۔ اس کا لازمہ کیا ہے کہ یہ کفارہ باقی رہے گا جب تک کہ طواف النساء مکمل نہیں ہوتا۔ اس پر دلیل ہے حمران بن آئین کی روایت امام باقر علیہ السلام سے کہ وَإِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ 3 أشواط ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنًا وَيَغْتَسِلْ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعًا۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب کفارات استمتاع حدیث اول، جبکہ پہلے جو روایات تھیں معاویہ بن عمار کی
تو پہلی روایت ان کی تھی باب سیوم میں اور دوسری روایت ان کی تھی باب نہم میں۔ اگر کوئی شخص طواف نساء کے 3 چکروں سے پہلے ایسا کرتا ہے تو حج اس نے باطل کر دی، اس پر اونٹ کا کفارہ واجب ہے، غسل کرے، واپس لوٹ کر اس کے طواف نساء کے چکر مکمل کرے۔ اور حج کا باطل ہونا یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا کمال ناقص ہو جائے گا، تاکہ سابقہ روایات اور ان روایات کے درمیان جم بندی کر دی جائے، کیونکہ یہ باطل ہونے کا معنی تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں وقوف مشر سے پہلے ایسا کرے۔ ہاں اگر 5 چکر مکمل کرنے کے بعد ایسا کرتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ حمران بن عیون کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور اسی میں یہ تتمہ موجود ہے۔ سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه 5 أشواط ثم غمزه باطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غاشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان باقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود۔ سوال یہ کہ ایک شخص طواف نساء اس کا رہتا ہے اور اس نے 5 چکر اس کے کر لیے، پھر اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یعنی نجاست نہ آ جائے، تو وہ گھر جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں جاتا ہے اور وہاں پر طہارت کرنے کے بعد اپنی کنیز سے جمع کر لیتا ہے۔ فرمایا غسل کرے اور واپس لوٹ کر طواف کرے جتنا اس پر باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے، اور لفظ ولا یعد، اور اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض فقہاء نے جیسے شیخ طوسی نہایہ میں، علامہ حلی مختلف و شیعہ فی احکام شریعہ میں ہیں، فرماتے ہیں کہ نصف سے تجاوز کرنا یعنی طواف کے نصف سے تجاوز کر چکا ہو تو کافی ہے، پھر اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اور نصف سے تجاوز متحقق ہوتا ہے 4 چکروں سے، اور ان کے لیے ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فی رجل ناسی طواف النساء قال ان زاد علی النصف وخرج ناسیا امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء اذا زاد علی النصف۔ وسائل الشیعہ باب 58 ابواب الطواف حدیث دہم۔ ایک شخص جو طواف نساء بھول گیا تھا اس کے بارے میں سوال کیا، فرمایا اگر نصف سے گزر چکا ہو اور بھول کر چلا جائے تو کسی کو حکم دے کہ وہ اس کی طرف سے باقی چکر مکمل کرے، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کے قریب جائے اگر وہ نصف سے گزر چکا ہو۔ اور یہ روایت علی بن ابی حمزہ بطائنی کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ قدیم جو فقہاء اور اہل رجال ہیں شیعہ کے وہ اس کو نہایت ضعیف سمجھتے ہیں، اگرچہ متاخرین میں کچھ لوگ اس کے وثاقت کو ثابت کرنے کے درپے ہیں، جن میں الثقات الاخیار علامہ حسین مظہری کی ہے جو کہ اصفہان میں ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو بہت سارے ضعفاء کو عجیب و غریب طریقے سے ثقہ بنا دیا ہے، کہتے ہیں کلینی نے اس کو ثقہ بنایا ہوا ہے اور مفسر قمی نے اور کامل الزیارات والے نے، حالانکہ انہوں نے راویوں سے روایات لی ہوئی ہیں، ان کی وثاقت تو نہیں کی، ان کی رجالی کتاب تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اختلافات موجود ہیں۔ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے القول الجلی فی وثاقت البطائنی، تو جو جتنا ضعیف ہے اس کے لیے اتنی بڑے عنوان سے کتاب لکھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ دلیل ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، تو پہلا جو نظریہ تھا علماء کا اسی پر عمل کیا جائے گا، حالانکہ وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، چونکہ حمران اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ ضعیف ہے، چونکہ حمران بن عیون کی مادہ اور ضم نہیں ہوئی، تو یہ عجیب نظریہ ہے۔ حالانکہ حمران بن عیون جلیل القدر ثقہ شخصیت ہیں، جناب زرارہ کے بڑے بھائی ہیں، اور ان سے زیادہ شخصیت مالک ہیں، اور رجال میں اس کی تحقیق ہونی چاہیے، رجال نجاشی میں، اور باقی علماء نے اس پر کافی وجوہات ذکر کی ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہے جو اس کو ضعیف سمجھتے ہیں کہ اس کا جبران ہو جائے گا عمل اصحاب کے ذریعے، لیکن ان دونوں میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، چونکہ حمران کی روایت نے 4 کے بعد اور 5 کے مکمل کرنے سے پہلے کفارہ لازم ہونے کی نص قائم نہیں کی، بلکہ سوال میں 5 چکروں کا ذکر ہے اور جواب میں اسی کے بارے میں اختصار کیا گیا ہے، تو وہ دوسری صورتوں سے
نفی حکم کا تقاضا نہیں کرتا، تو اقوا یہ ہے کہ نصف سے تجاوز کے بعد کفارہ کی نفی کرنا جائز ہے۔ اور علامہ ابن ادریس ہلی 7 چکر طواف النساء کے مکمل کرنے سے پہلے کفارہ ثابت ہونے کے قائل ہیں، گویا کہ انہوں نے ان دونوں روایتوں کو رد کر دیا ہے، کیونکہ وہ تو خبر واحد کو حجت ہی نہیں سمجھتے، اور یہ نظریہ پھر علم اصول کے دلیلوں کی روشنی میں ضعیف ہے، چونکہ شیعہ علماء اصول نے قرآن و سنت اور عقل و اجماع کی دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ خبر واحد ثقہ معتبر ہوتی ہے۔ اور یہ جو شہید ثانی نے فرمایا کہ 5 چکر مکمل ہونے کے بعد تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پھر اونٹ واجب نہیں ہوگا، تو یہ جناب ابن ادریس ہلی کے نظریے کو شہید ثانی نے ذکر نہیں کیا، یہاں پر اشارہ نہیں کیا، حالانکہ خود مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں یظہر من ابن ادریس وجوبها وان وقع بعد الخمسة والاتفاق على خلافه ومن ثمة يخص الجماع الخلاف في الاربعة، یعنی ابن ادریس ہلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ 5 کے بعد بھی طواف نساء کے مکمل کرنے سے پہلے اونٹ کا کفارہ واجب ہوگا، حالانکہ ان کے خلاف اتفاق ہے، اسی لیے جماعت فقہائے شیعہ نے اس اختلاف کو 4 چکروں میں مختص کیا ہے۔